24 اردو اہم خبروں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو۔ امریکہ نے اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان پر ڈرون بم برسائے، عمران خان۔ امریکہ کے لیے اب مزید کرائے کی بندوقیں نہیں بن سکتے، اب صرف اپنا مفاد دیکھیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان ہر ممکن مدد کو تیار ہے، عمران خان۔ اسلام آباد، وزراء اراکین پارلیمنٹ اور اراکین سینٹ پر ٹول ٹیکس سے استثناء ختم۔ عوام ٹیکس دے اور عوامی نمائندے موجیں کریں، ایسا نہیں چلے گا، مراد سعید۔ خواتین کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے قانون لا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ بلوچستان میں انسانی وسائل پر جس طرح پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، عمران خان۔ بلوچستان میں تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات پر بھرپور کام کریں گے، بلوچستان کے طلباء سے عمران خان کا وعدہ۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا حکومت کو نیا مشورہ۔ موبائل فون کارڈ اور منرل واٹر بوتلوں پر ٹیکسوں کے نفاذ سے 45 ارب اکٹھے ہو سکتے ہیں، ثاقب نثار۔ چیف جسٹس عدالتی فیصلے نپٹائیں، ٹیکسوں کا نفاذ حکومت کا کام ہے، تجزیہ کار۔ اسلام آباد، سعودی سفیر نواف المالکی کی چیف جسٹس ثاقب نثار اور پاک بحریہ کے سربراہ سے ملاقاتیں۔ سعودی عرب پاکستان کا بہترین دوست ہے، تعلقات مزید مضبوط اور مستحکم کریں گے، سعودی سفیر۔ ریاض، چین کے تعاون سے پہلی بار سعودی عرب میں تیار کی گئی سعودی سیٹلائٹ لانچ۔ سیٹ اے اور سیٹ بی نامی سعودی سیٹلائٹ سے فضائی ضروریات سمیت دیگر امور میں استفادہ کیا جائے گا۔ سعودی سیٹلائٹ کا اجرا سعودی عرب کے ویژن 2030 کی طرف پیش قدمی ہے، سیٹلائٹ انجینئرز اور عہدیداروں کا بیان۔ کابل، پاکستان کے خلاف بھارت کا سابق افغان صدر کے ساتھ خفیہ اجلاس میں پاکستان کے افغانستان سے کردار ختم کرنے پر اتفاق۔ افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدے میں پاکستان کا شامل ہونا منظور نہیں، سابق افغان صدر حامد کرزائی کا بیان۔ بھارت، پاکستان کے حق میں بیانات کیوں دیے؟ نوجوت سنگھ سدھو غدار قرار۔ انتہا پسند ہندو تنظیم نے سدھو کے سر کی قیمت 1 کروڑ مقرر کر دی۔ فلپائن نامور عالم دین عبداللہ بیجیم کو مانیلا میں شہید کر دیا گیا۔ نامور عالم دین کے ہاتھ پر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بیجیم کو قتل کرنے والے ایران نواز ہو سکتے ہیں، شاگردوں کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ غزہ کے مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی مذمتی قرارداد ناکام۔ ووٹنگ میں امریکہ 2/3 اکثریت حاصل نہ کر سکا۔ امریکہ اور اسرائیل کی اقوام متحدہ کے ممبران کی مذمت۔ شام، ادلب کے شہری شامی اور روسی افواج کی بمباری کے باعث نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ 3 روز کے دوران 20,000 سے زائد ادلب کے شہریوں نے نقل مکانی کی، اقوام متحدہ۔ ایران پر امریکی پابندیاں، ایرانی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان۔ یورپی ممالک نے ایران سے سٹیل اور فولاد کی خریداری روک دی۔ ایران دنیا میں شدت پسند تنظیموں کی حمایت سے دستبردار ہو جائے تو ایرانی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، مبصرین۔ عراق 2020 تک گیس کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا، عراقی وزارت پیٹرولیم۔ عراق اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے فی الحال ایران سے گیس خریدتا ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے عراق کو ایران سے گیس خریدنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
نیو یارک امریکی جوانوں کی آدھی تعداد جیلوں میں، ہر 7 جوانوں میں سے ایک اور ہر 34 خاندانی افراد میں سے کوئی ایک جیل کاٹ چکا ہے۔ رپورٹ: امریکی جوان اور ان کے قریبی خاندانی افراد کی جیل جانے کی وجہ مختلف جرائم کا ارتکاب ہے۔ رپورٹ: